اب جس آدمی کے پاس سارے کمالات ہیں، اس کے پاس سارا دین ہے، جس کے پاس کسی ایک کمال کی بھی کمی ہے تو اس کا دین ناقص ہے، تو یزید بھی ہو گیا، وینقص بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے انہوں نے ایک روایت مسند بیان کی ہے جس سے ترجمہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن اپنے دوسری توجیہ کے اعتبار سے، ترجمہ اپنی دوسری توجیہ کے اعتبار سے یہ حدیث مسند سے ثابت ہو رہا ہے۔ حدیث مسند کیا ہے؟ بھی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت اوپر گزری ہے باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، وہاں بھی ایسی روایت گزری ہے، لیکن وہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری کی، اور یہ روایت ہے حضرت انس کی، دونوں کا مضمون لگ بھگ ہے۔ اب یہ روایت حضرت انس سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جن کو جنت میں جانا ہوگا وہ جا چکے ہوں گے، جن کو جہنم میں جانا ہوگا وہ جا چکے ہوں گے، پھر آخر میں اللہ کا فیصلہ ہوگا نکالو، یعنی جہنمیوں میں سے بعضوں کو نکالو۔ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، کہ اسی کے دل میں جو برابر خیر تھا، جو برابر کیا تھا؟ خیر تھا۔ تو اب یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے دل میں جو جتنا خیر تھا، تو جب دل میں جو جتنا خیر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے۔ تو معلومہ کہ دل کا جو عمل ہے اس کے بھی درجات ہیں، تو کسی کا وہ عمل قلب جو کے برابر ہے، کسی کا عمل قلب کچھ اس سے چھوٹا گندم کے دانے کے برابر ہے، کسی کا عمل قلب اس سے چھوٹا جو وہ یعنی رائی کے برابر ہے۔ تو اس سے معلومہ کہ بھائی ایمان کے اندر کمی بیشی باعتبار اعمال قلب کے بھی ہوتی ہیں، باعتبار اعمال قلب کے۔ تو اوپر یہ تھا کہ اعمال جوارح کے لحاظ سے، اور یہاں یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے باعتبار اعمال قلب کے۔ تو یہ جو حدیث میں ذکر کیا کہ اسی کے قلب میں جو برابر خیر، گندم کے دانے برابر خیر، رائی کے دانے کے برابر خیر، تو یہ کیا ہیں؟ یہ سارے اعمال قلب ہیں، یہ اخلاص کے درجات ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو نکالا جائے گا جس کے دل میں جو برابر خیر ہے۔ اچھا، اور آگے اب یہ پتہ نہیں کہ وہ خیر جو ہے وہ عمل قلب ہے یا خیر عمل جوارح ہے، یہ بات یہاں ذہن میں اب یہ رکھیں، پھر بعد میں عرض کرتا ہوں۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، کہ ایسا بندہ نکالا جائے گا جس نے دنیا میں کلمہ پڑھا تھا اور اس کے دل میں ایک گندم کے دانے برابر عمل قلب ہوگا، تو اس کو بھی نکالا جائے گا۔ اور جہنم میں نکالا جائے گا اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر اگر عمل قلب ہوگا تو اس کو بھی نکالا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ترجمہ ثابت ہوا اپنی دوسری توجیہ کے اعتبار سے۔ ترجمے کی دوسری توجیہ کیا تھی؟ کہ معنی ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اعمال قلب کے لحاظ سے، اعمال جوارح کے لحاظ سے نہیں، بلکہ تو دیکھیں یہاں بھی اعمال قلب میں فرق مراتب ہے کہ کسی کا عمل قلب جو کے برابر، کسی کا عمل قلب گندم کے دانے کے برابر، کسی کا عمل قلب رائی کے دانے کے برابر۔ اچھا، قال ابو عبداللہ، اب وہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یعنی یہ تفاوت یا درجات جو ہیں، یہ درجات تو خیر میں ہیں، اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ خیر عمل قلب ہے؟ تو امام نے تعلیقاً ایک دوسری روایت لا کر کے اشارہ کیا کہ انس کے اسی حدیث میں خیر کے لفظ سے مراد ایمان ہے۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ جب خیر سے مراد ایمان ہے تو اب پتہ چلا کہ یہ خیر عمل قلب ہے۔ یہ خیر کیا ہے؟ ہاں، تو یہ دوسری تعلیق لا کر کے امام اس طرح بھی کرتے ہیں کہ معنی ایک حدیث کی تشریح کسی دوسری تعلیق لا کر کے کسی حدیث کی تشریح بھی کر دیتے ہیں، تو اپنے صنیع طرز عمل سے بھی حدیثیں سمجھا دیتے ہیں۔ تو اب حدیث کا مفہوم سمجھا دیا
کہ انس کی روایت میں جو لفظ خیر کا آیا ہے تعلیقاً دوسرا ٹکڑا لا کر کے بتا دیا کہ انس کی روایت میں جو لفظ خیر آیا اس خیر سے مراد عمل جوارح نہیں بلکہ خیر سے مراد عمل قلب ہے۔ وہ کیسے سمجھے آپ دیکھیں، آپ قال ابو عبداللہ قال ابان، دیکھو یہ ٹکڑا تعلیقاً ذکر کیا کہ ابان کہتے ہیں حدثنا قتادہ قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اوپر قتادہ کا شاگرد کون تھا؟ ہشام تھا، جلدی دیکھو، اور یہاں قتادہ کا شاگرد کون ہے؟ ابان، بولو، اوپر قتادہ کا شاگرد کون اور یہاں کون؟ ابان۔ تو یہ معنی دوسرا مطابق یا دوسری تعلیق لا کر کے بتا دیا کہ حدیث انس میں ابان کے سند میں اسی حدیث کے متن میں بجائے لفظ خیر کے لفظ ایمان ہے، خیر کے لفظ کی جگہ پہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو چونکہ اصل میں اس کو کمی بیشی اعمال قلب میں ثابت کرنی تھی، لہٰذا حق تو یہ تھا کہ ابان والی روایت کا پہلے ذکر کرتے، خیر کا ذکر بعد میں کرتے یا ذکر ہی نہ کرتے، لیکن امام نے خیر والے متن کو پہلے لا کر کے اور ایمان والے تعلیق کو بعد میں لا کر کے مسئلے کو بھی ثابت کر دیا، ساتھ میں اپنے طرز عمل سے سمجھا دیا کہ انس کی روایت کے دوسرے طریق میں جو خیر کا لفظ ہے وہ یہ طریق واضح کرتا ہے کہ اس خیر سے مراد ایمان ہے، یعنی عمل قلب ہے۔ تو یہ اپنی طرز عمل سے احادیث کو سمجھانا یہ اس صاحب کا کام ہے۔ اچھا، باقی رہ گیا کہ یہ معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اوپر باب دیکھیں، باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، تو دیکھیں وہاں کمی بیشی اعمال کے لحاظ سے تھی، یہاں کمی بیشی اعمال قلب، وہاں کمی بیشی اعمال جوارح کے لحاظ سے۔ تو دیکھیں وہاں جب حدیث ابو سعید خدری کی بیان کی تو وہاں بھی اس طرح کیا کہ پہلے لفظ من ایمان لایا، مسکال حبۃ من خردل من ایمان، لیکن وہیب کی تعلیق لا کر کے بتا دیا کہ اس کے پہلے طریقے میں جو لفظ ایمان آیا ہے اس سے مراد خیر ہے، اور خیر عمل ہے، عمل جوارح ہے۔ تو جیسے وہاں یعنی ایک متن کے بعد دوسری تعلیق لا کر کے متن کو سمجھا دیا، اور متن کی معنی سمجھانے کے بعد ترجمہ